ذرا تصور کیجئے، ہر طرف سے تیر برس رہے ہیں، دشمن کا ہر وار صرف ایک ہدف پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اپنے جسموں کو ڈھال بنا چکے ہیں۔ کوئی اپنے سینے سے تیر روک رہا ہے، کوئی اپنی پیٹھ پر زخم کھا رہا ہے، کوئی اپنی آنکھ قربان کر رہا ہے، کوئی اپنا ہاتھ کٹ جانے کے بعد بھی پرچم نہیں چھوڑ رہا۔ ایک خاتون صحابیہ بھی تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کھڑی ہیں، اور ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے خون چوس کر صاف کر رہے ہیں۔ آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ غزوہ احد کے سب سے نازک لمحات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایسی جان نثاری کی مثال قائم کی جس کی نظیر پوری تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ ادھر مشرکین کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی تھی، جس سے ان کے حملے مزید شدید ہوتے جا رہے تھے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عامر فاسق کے کھودے ہوئے گڑھے میں گر گئے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں موچ آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھاما، جبکہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شدید زخمی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر کھڑا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ نافع بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ احد کے دن ہر سمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برس رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ڈھال بنا دیا کہ کوئی تیر آپ تک نہ پہنچ سکا۔ عبداللہ بن شہاب مسلسل تلاش کرتا پھر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، مجھے محمد دکھاؤ، یا وہ رہیں گے یا میں۔ حالانکہ وہ کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب سے گزرا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہوں پر پردہ ڈال دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی۔ وہ اپنا سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر لیتے تاکہ کوئی تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن کی طرف دیکھنے کے لیے سر اٹھاتے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سر نہ اٹھائیں، میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن 2-3 کمانیں توڑ ڈالی اور مسلسل تیر اندازی کرتے رہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنی پوری پیٹھ آپ کی ڈھال بنا دی۔ دشمن کے تیر مسلسل ان کی پشت میں لگتے رہے مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ بن ابی وقاص کا تعاقب کیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک داد شہید کیا تھا اور ایک ہی وار میں اسے جہنم حاصل کر دیا۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیر چلا رہے تھے۔ اسی دوران حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ زخمی ہو کر چہرے پر آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان کی آنکھ کو دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ایسی شفا عطا فرمائی کہ وہ آنکھ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور زیادہ تیز بین ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بے مثال بہادری دکھائی۔ ان کے سامنے کا دانت ٹوٹ گیا، جسم پر 20 سے زیادہ زخم آئے اور پاؤں زخمی ہونے کی وجہ سے ساری زندگی لنگڑا کر چلتے رہے۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے خون چوس کر صاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے تھوک دو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کی قسم میں اسے ہرگز نہیں تھوکوں گا۔ پھر وہ دوبارہ میدان جنگ میں اترے اور شہادت پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہے وہ انہیں دیکھ لے۔ حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں تلوار لے کر ڈٹ گئی۔ ابن کما نے ان کے کندھے پر شدید وار کیا جس سے گہرا زخم آیا، مگر وہ پھر بھی لڑتی رہی۔ انہوں نے 12 زخم کھائے لیکن میدان نہ چھوڑا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کا پرچم تھامے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ دشمن نے ان کا دائیں ہاتھ کاٹ دیا تو انہوں نے بائیں ہاتھ میں پرچم لے لیا، بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا
تو انہوں نے پرچم کو اپنے سینے اور گردن سے تھام لیا، یہاں تک کہ شہادت پا گئے۔ ابن کما نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر شہید کیا، کیونکہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ پھر وہ قریش میں جا کر چیخنے لگا، محمد قتل کر دیے گئے۔ یہ جھوٹی خبر میدان احد میں ایک نئے اور نہایت خطرناک مرحلے کا آغاز بن گئی۔